بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ یوم حشر کی طوالت 50,000 سال جدید سائنس کی روشنی میں۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جزبی صاحب۔ سامعین، ستاروں کے چال چلن سے لوگ مستقبل کا حال بتاتے ہیں، طرح طرح کے دل دہلانے والے انکشافات کرتے ہیں۔ شاعر لوگ چاند ستاروں پر نظر رکھتے ہیں، بلکہ اوروں سے کچھ زیادہ ہی۔ جب ہی تو شاعر نے یوں کہا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ وینس، اس کو ہی لے لیجئے، یہ بڑا عجیب سیارہ ہے۔ اپنے محور کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس کی رفتار اس قدر سست ہوتی ہے کہ اس کا ایک دن زمین کے 243 یعنی 243 ڈیز کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی دن کیا ہوا گویا سال ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سورج کے گرد یہ ایک چکر 117 دن یعنی 117 ڈیز میں لگاتا ہے۔ یوں کہیے کہ وینس کا ایک دن وینس کے ایک سال سے تقریباً 2 گنا ہے۔ کم و بیش، طویل و قلیل اور چھوٹے بڑے کے جہاں یہ معیار ہوں، بھلا اب دن کس کو کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی جرم فلکی یعنی سیارہ اپنے پیارے اور چہیتے سورج کے گرد ایک چکر 50,000 دن ہمارے حساب سے میں مکمل کرتا ہے تو اس کا سال 50,000 دن کا ہوگا، جبکہ یہی سیارہ اگر اتنا سست رفتار ہے کہ اپنے ہی گرد چیونٹی کی چال چلتا ہوا ایک چکر 1,00,000 دن یعنی ہمارے حساب سے میں مکمل کرتا ہے، تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ سیارے کا دن ہمارے حساب سے 1,00,000 دن کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ جب کوئی سیارہ اپنے محور کے گرد جس طرح چکی کا پاٹ اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، گھومتے ہوئے ایک چکر مکمل کرتا ہے تو وہ اس کا دن کہلاتا ہے، اور جب یہی سیارہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے ایک چکر مکمل کرتا ہے تو وہ اس سیارے کا سال کہلاتا ہے۔ اور سیارہ یعنی پلینٹ یہ دونوں حرکتیں ہمہ وقت جاری رکھتا ہے۔ سامعین، موضوع کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین، کائنات کا نظام جتنا منظم ہے اتنا ہی دشوار بھی۔ اربوں کھربوں نوری سال دور پھیلی ہوئی کہکشاں میں موجود اجرام فلکی مختلف رفتاروں سے اپنے گرد کسی سورج کے گرد اور کہکشاں کے مرکز کے گرد محفوظ سفر ہیں۔ خود ہماری زمین کے 3 عدد حرکتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اپنے گرد یہ 1674 یعنی 1674 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، جبکہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے اس کی رفتار 1,07,200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ سورج کے ہمراہ ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد گھومتے ہوئے اس کی رفتار 7,92,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دنوں کی طوالت اور ماہ و سال اتنا پیچیدہ ہے کہ ابھی انسان کی اس پر پوری دسترس نہیں ہے۔ گلیلیو نے محض اتنا کہا تھا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ پھر سائنسدانوں نے بالآخر یہ بھی ثابت کیا کہ سورج ساکن نہیں ہے۔
अब सूरज की कई तरह की हरकत पर गौर खोज और तहकीक हो रही है। सामईन, कायनात में अजराम फल्की बनते और फना होते रहते हैं। मुख्तलिफ कहकशाएं और सरियाएं मुख्तलिफ रफ्तार से फैल रही हैं। भला लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागती हुई कहकशां के बारे में, उसके दिन और माह साल के बारे में हम क्या बता सकते हैं? इंसान अभी बहुत पीछे है। इस रफ्तार से कदम मिलाने में जाने कितना वक्त लगेगा, जिस पर यह कायनात और उसका सरहदी इलाका दौड़ता जा रहा है और फैलता ही जा रहा है। दिन और रात की तवालत का अंदाजा यूं भी मुश्किल है कि भला हम इस बात को क्या कहेंगे कि कायनात को बने हुए तकरीबन 15 अरब साल हो गए, जबकि हमारा सूरज महज 5-6 अरब साल पुराना है। भला इस सूरज की पैदाइश से पहले कायनात के किसी और कोने में दिन कितना बड़ा होगा, जरा इसका तसव्वुर तो करें। चुनांचे अल्लाह करीम सूरह हज आयत नंबर 47 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, और तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है, तुम लोगों के शुमार के मुताबिक। इसी तरह अल्लाह करीम सूरह सजदा आयत नंबर 5 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, और बेशक तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन ऐसा है जैसा तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस। काम की तदबीर फरमाता है आसमानों से जमीन तक, फिर उसकी तरफ रुजू करेगा उस दिन जिसकी मिकदार 1000 साल है तुम्हारी गिनती में। सामईन, इसी तरह अल्लाह करीम कुरान हकीम की सूरतुल मारज आयत नंबर 4 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है। मलाइका और रूह यानी जिब्राइल उसकी बारगाह की तरफ उरूज करते हैं। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। सामीन, माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि हमारा सूरज अपने अहलो अय्याल के साथ यानी ज़मीन और दूसरे सैयारे और सैटेलाइट के हमरा अपनी ही कहकशां के महवर के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 22 से 25 करोड़ साल में लगाता है। यानी हमारे हिसाब से सूरज का एक साल ज़मीन के 22 से 25 करोड़ साल के बराबर है। वाक़या मिराज के मुताल्लिक उलमा में अजीब व गरीब इख्तलाफात पाए जाते हैं। हम मोजज़ात को इसलिए रद्द कर देते हैं कि वो हमारे दायरे इदराक से बाहर होते हैं। अदम से कायनात का बनना क्या है, आसमानों और ज़मीन का 6 अदवार में बनना संवरना क्या है, पैदाइश हज़रत आदम क्या है, हज़रत हव्वा की पैदाइश को हम क्या कहेंगे, हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश क्या कहलाएगी। सामईन, साइंसदान तो इसी बात पर परेशान हैं कि अरबों साल पहले कुर्राए अर्ज पर आगाज़ हयात कैसे हुआ, रोशनी की शुआओं को बरक रफ्तारी यानी 1,86,000 मील फी सेकंड किसने अता की, और ये सब क्या है। मैं तो यहाँ सिर्फ चंद बातों के बारे में बता रहा हूँ। दुनिया में बेशुमार मोजज़े हर दौर में हुए हैं और लोग इनकार भी करते रहे, मगर अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया कि उसकी ज़ात पाक है हर ऐब, नक्स और कमज़ोरी से। सामईन, अपने इर्द गिर्द फैली हुई कायनात की वुसअतों और हयात के गहवारों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हैरान कुन हैं, मगर हम गौर नहीं करते। न जाने वाक़या मेराज पर बहस क्यों करते हैं। अब जबकि तेज़ रफ्तार सवारियां ईजाद हो गई हैं, हमें रात के कलील हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तो क्या दूर उफ्तादा बर्रे आज़म तक जाना मुमकिन लगता है। जिस ज़माने में ये वाक़या रूनुमा हुआ उस वक़्त तो अक्सर लोगों को ये सफ़र भी इस मुख्तसर अरसे में नामुमकिन लगता था। अल्लाह की ज़ात के लिए क्या मुश्किल या नामुमकिन है, वो तो बस किसी बात को फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है। सामीन, इसी तरह अगर आप टाइम ट्रैवल का मुतालिया करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक़्त का धारा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ रफ्तार से बहता है।
عام حالات میں ہم وقت کے سلاب میں 1 سیکنڈ فی سیکنڈ کے حساب سے آگے کی جانب بڑھتے ہیں، البتہ اگر آپ 1 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زمین کے گردا گرد سفر شروع کریں اور 10 سال بعد جب یہ سفر ختم کریں گے تو زمین پر موجود لوگوں پر 10 سال اور 9.5 دن گزر چکے ہوں گے، یعنی مسافر مستقبل میں 9.5 دن آگے سفر کر چکا ہے۔ اگر مسافت کی رفتار بڑھنے لگے تو زمین کے مکین اور اس مسافر کے درمیان وقت کی خلیج بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ روشنی کی رفتار کی یعنی 98.3% رفتار سے سفر کرنے لگیں تو گردش ارض و سما میں 10 سال بعد معلوم ہوگا کہ مسافر پر 10 سال گزرے، جبکہ اہل زمین کے لیے 54.4 سال۔ مسافت کی رفتار بڑھنے سے یہ خلیج مسافت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ واقعہ معراج کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ اگر ہم روشنی سے بھی تیز رفتاری سے سفر کریں تو اہل زمین کو کئی منٹ پہلے بتا سکتے ہیں کہ سورج اب روشن نہیں رہا، جبکہ عام حالات میں اہل زمین کو یہ بات 8 منٹ اور 20 سیکنڈ بعد معلوم ہوگی۔ سامعین، دور افتادہ کہکشاؤں اور سریاؤں کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ ان سے آنے والی روشنی اربوں خربوں سال میں ہم تک پہنچتی ہے، چنانچہ روشنی سے زیادہ سبک رفتاری سے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم مستقبل میں جتنی دور تک دیکھنا چاہیں اس اصول کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہی رفتار فرشتوں کے نصیب میں آئی ہو، جو روشنی کو بھی گرد راہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد شعاؤں لہروں کا ایک سمندر ہے، کچھ سست رفتار ہیں اور کچھ تیز۔ سامعین، اگر اسی طرح ہماری کہکشاں کا دوسری کہکشاؤں کی نسبت گھومنے کا تصور کیا جائے تو ماہ و سال کی گنتی اس سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ ساری کائنات اپنے ایک مرکز یعنی دائرہ البروج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے تصور یعنی حساب سے ذہن چکرانے لگتا ہے۔ سامعین، پیچھے دی گئی معلومات سے 2 باتیں آسانی اخذ کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم سے اس کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی رفتار معلوم شدہ روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، اس کائنات میں کئی ایسے سیارے ہو سکتے ہیں کہ جن پر ایک دن ہمارے حساب سے ہزاروں سال پر محیط ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اسی زمین کی اپنے محور کے گرد رفتار کو کنٹرول کر کے اس کے دن کو بھی ہزاروں سال لمبا کر سکتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق بھی جب زمین مارز وجود میں آئی تھی تو اس وقت اس کا ایک دن موجودہ 24 گھنٹے کے دن کے مقابلے میں کئی دن لمبا ہوتا تھا۔ باقی اللہ کے بید اللہ خود ہی جانتا ہے، وہ بلا اسباب سب کام کر سکتا ہے۔ ہم تو اسی کے حکم کے بموجب اس کی قدرت کی نشانیوں کو سائنسی علم کی مدد سے دیکھ کر اور غور و فکر کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم جتنا بھی اس کے نظام قدرت کو سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کی طاقت و عظمت کا احساس ہوتا ہے، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں مسلمان ہونے پر فخر اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔